السلام علیکم۔ آپ منور حسین کھوکھر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 15 مارچ بڑا اہم دن ہے کیونکہ آج مریم نواز کی ضمانت کی منسوخی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہونا ہے، جبکہ یوسف رضا گیلانی اپنے مسترد شدہ ووٹوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے درخواست دائر کر رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے آج وفاقی وزراء جناب فواد چودھری اور شبلی فراز سے نے جو مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے جو اہم باتیں کی ہیں اس پہ پہلے بات کریں گے۔ مگر اس سے بھی قبل اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی آل پر پش کر دیں۔ بہت شکریہ۔ تو جناب فواد چودھری اور شبلی فراز نے جو آج اہم پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس پر پہلے تبصرہ کریں گے۔ ایک تو فواد چودھری صاحب بڑے مزیدار آدمی ہیں، بڑی قابل آدمی ہیں اور بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کہنا تو انہوں نے وہی ہے جو انہیں پیچھے پش کیا جاتا ہے، مگر ان کی ذہانت کی داد دینی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری لوگوں کا، عوام کا حافظہ کمزور ہے، انہیں وہ یاد نہیں رہتا کہ کس نے اس سے پہلے کیا کہا تھا اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک پروپیگنڈا کی جنگ ہے اور اس جنگ کا عوام شکار ہے۔ تو اتنا پروپیگنڈے کا سیلاب ہے کہ عوام کو وہ پہلے والی باتیں یاد نہیں رہتی۔ اور پھر فواد چودھری صاحب ماشاءاللہ جس طرح ذہین ہے، جیسے وہ باتیں کرتے ہیں، وہ ایسے آدمی ہیں جو مخالفین کے آرگومنٹس، دلائل کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں بعض اوقات حکومت کی جو غلطی ہیں انہیں بھی خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں۔ مثلا پچھلے دنوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سامنے آئی تھی کہ پاکستان میں کرپشن میں پہلے کی نسبت اضافہ ہوا ہے۔ تو اس پہ بہت سارے وزراء یہ کہتے رہے کہ یہ تو جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے یہ تو سابقہ حکومت کے متعلق ہے، ہمارے حکومت کے تو اعداد و شمار ہی نہیں لیے گئے۔ مگر انہی فواد چودھری نے ایک پروگرام میں یہ تسلیم کیا کہ ٹرانسپیرنسی کے جو اعداد و شمار ہیں وہ ہماری حکومت کے متعلق ہیں اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ مخالفین کی بات کو تسلیم کر لینا۔ اور ویسے بھی ایسے لوگوں کو یہ بھی انہی الیکٹیبل میں شامل ہیں، وہ 70% لوگ جو کہ پی ٹی آئی میں دوسری جماعتوں سے آئے تھے اقتدار کے لیے۔ تو فواد چودھری صاحب بھی ماشاءاللہ یہ تیسری ان کی حکومتی جماعت ہیں جس میں وہ شامل ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ آئندہ کے لیے اپنی جگہ رکھنے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ آج اشارہ مل جائے حکومت ختم ہونے والی ہو تو یہ سارے لوگ تتر بتر ہو جائیں گے اور پھر جگہ بنانے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو اور غفور حیدری کو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے خلاف ووٹ استعمال کیے، جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے ووٹ مسترد کروائے، یا غفور حیدری صاحب کو دیدہ دانستہ ووٹ نہ دے کر انہیں شکست دی گئی۔ تو اس پہ حکومتی وزراء کو بڑی فکر ہے کہ کس نے کس کو دھوکہ دیا، اور ساری باتیں اب جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کی جا رہی ہیں۔ انہیں اکسایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، اور آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان
کے ساتھ دھوکہ ہونے کی حکومتی حلقوں کو بڑی فکر ہے۔ یہ آج پرویز خٹک صاحب نے بھی کہا کہ سینٹ انتخابات میں بڑا مزیدار کھیل ہوا، سب نے ایک دوسرے سے بدلہ لیا اور مولانا فضل الرحمان کو بھی دھوکہ دیا گیا۔ اور شبلی فراز صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی فواد چودھری کے ساتھ، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، حالانکہ یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جنہیں یہ مولانا ڈیزل کے لقب سے پکارتے ہیں، اور جن کے بارے میں جن کے کردار کشی کی جاتی ہے کہ انہوں نے اربوں کی جائیدادیں بنائیں، اور وزیر اعظم صاحب تک نے کہہ دیا کہ انہیں سرنڈر کرنا ہوگا، انہیں خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ تو آج انہیں یہ کیوں فکر ہے کہ دوسری جماعتوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ وہ شخص جس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے، وہ ایسی باتوں میں نہیں آنے والا۔ وہ اپنے والد مفتی محمود کے بعد دوسری مرتبہ اپوزیشن کی ساری جماعتوں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ اتحاد ٹوٹ جائے۔ وہ چھوٹی موٹی باتوں کے یہ 5-7 ارکان کے ادھر ادھر ہونے پر وہ یقین نہیں رکھتا، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اتنے پریشر اور اتنے دباؤ کی وجہ سے اتنے لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو پی ڈی ایم کا اتحاد ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس کی بڑی وجہ مولانا فضل الرحمان، جو کہ اتنے تجربہ کار سیاستدان ہیں کہ زرداری جیسے آدمی بھی اس سے مشورہ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب آصف علی زرداری، جو کہ سیاست کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ جب صدر تھے تو ان کی حکومت گرانے کے لیے انہیں ایوان صدر سے بے دخل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا رہا، مگر انہوں نے کہا کہ زندہ زرداری ایوان صدر سے باہر نہیں جائے گا۔ تو اس کے پیچھے بھی وہ مولانا فضل الرحمان کے مشورے اور حمایت شامل تھی۔ تو یہ تو آپ بات لکھ لیں کہ پی ڈی ایم کہیں نہیں جا رہا، پی ڈی ایم کا لانگ مارچ بھی ہوگا، اور جو پی ڈی ایم کا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے اس سے حکومت پریشان ہے۔ وہ ذرا کہ ترجمانوں کے بیانات آپ جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کی فیس ریڈنگ سے آپ اندازہ لگا لیں، پریشانی ان کے چہروں پہ عیاں آتی ہے۔ تو حکومت کو فکر لاحق ہے، نہ صرف حکومت کو بلکہ انہیں لانے والوں کو بھی فکر لاحق ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ فواد چودھری صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں بھی بہت ساری انہوں نے سمجھو کہ اندر کے حالات کی خبریں دی ہیں۔ مثلا انہوں نے وہ جوید لطیف صاحب نے جو متنازع بیان دیا تھا اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جوید لطیف کی اپنی کوئی سوچ نہیں، وہ بیچارہ تو شطرنج کا مورا ہے جس کو ٹیپ ریکارڈ نے اسے پیچھے سے پڑھایا اور اس نے آ کر ٹی وی پر پڑھ لیا۔ اصل سوچ ان کی ہے جو الطاف حسین بننا چاہتے ہیں۔ میں ان سیاسی نابالغوں کو کہنا چاہوں گا کہ الطاف حسین بنے ضرور، مگر پھر اس کا انجام بھی اپنے سامنے رکھیں۔ وہ بھی لندن سے واپس نہیں آ رہا، آپ بھی لندن سے واپس نہیں آ پا رہے، آپ بھی لندن سے واپس نہیں آ پا رہے، جو یہاں پر ہیں انہیں ہم شاید لندن نہ جانے دیں۔ تو ایک انہوں نے اس میں ایک میاں نواز شریف کی بات کی ہے اور دوسری مریم نواز کی بات کی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اسی فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ میری بات لکھ لیں، نواز شریف 31 جنوری تک پاکستان کی کسی نہ کسی جیل میں ہوں گے۔ اور یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی؟ کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم نے فوری طور پر پہلے لانگ مارچ کا اعلان کیا، بعد میں پھر وہ جلسوں میں چلے گئے، پھر وہ اس میں الیکشن میں آ گیا، اس لانگ مارچ لیٹ ہو گیا۔ تو لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ
یہ تو سارے گرفتار ہوں گے، نواز شریف بھی لندن سے انہیں واپس لایا جائے گا، تاکہ یہ جو موجودہ جو یہاں پہ لیڈر ہیں، نون لیگ کی قیادت ہے، دوسرے ہیں، وہ بھی ڈر جائیں کہ وہ لندن سے آنے والا اور ہماری گرفتاری کا بھی خطرہ ہے۔ تو اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی لندن سے واپس نہیں آ پا رہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کی جو کوشش تھی وہ اب ختم ہو گئی۔ وہ کہا جاتا تھا کہ برطانوی وزیر اعظم سے بھی ملنا پڑا ذاتی طور پہ، تو وہ انہیں درخواست کریں گے کہ ہمارے حوالے کیا جائے، اور پھر بڑی بڑی باتیں کی گئیں کہ وہاں پہ جو برطانوی انٹیریئر منسٹر ہیں انڈین نیاد، وہ اس ذہن کے مالک ہیں، وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتی، اور اب وزارت داخلہ ان کے کنٹرول میں ہیں، تو وہ بھی امیگریشن قوانین کے تحت وہ بھی کوشش کر رہی ہیں، اور پھر برطانوی جو جرنل ہیں ان سے ہماری بات چیت ہو گئی ہے، وہ بھی یہاں پہ آتے رہے ہیں۔ تو اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نواز شریف کہ وہاں پہ بے دخلی نہ ہو اور یہاں پاکستان نہ لایا جا سکے۔ تو جب ان کے بارے میں یہ خبریں ہیں کہ وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے وہاں پہ ایک سعودی سفیر ایک ریٹائرڈ جرنیل کو لگایا کہ اس کا بھی تو ہم نے نکال لیا ہے، تو سعودی عرب میں بھی اب انہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ مگر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لندن سے نہیں آ پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات چیت ان کی واپسی کی چل رہی ہے، اور وہ لندن سے خود آنا چاہتے ہیں، مگر انہیں اس کی فکر لاحق ہو گئی ہے، اور یہ کوشاں ہیں کہ وہ لندن میں ہی بیٹھے رہیں، کیونکہ لندن میں بیٹھ کر ہی انہوں نے جو فضا بنا دی ہے وہ بھی حکومت کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ تو اگر وہ لندن سے آ گئے تو ان کے لیے اور مشکل پیش ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے کوئی ایسا دباؤ ہے، اور مریم نواز کی جہاں پر بات ہے کہ وہ لندن ہم اسے نہیں جانے دیں گے، تو یہ تو کوشاں ہیں کہ کسی طریقے انہیں اسکیل کیا جائے کہ وہ لندن چلی جائیں، تاکہ یہ پریشانی بھی ختم ہو چکے۔ یہاں رہ کر اس نے جو ایک اپنے کارکنوں میں جس بات کو ابھار دیا ہے، تو یہاں رہ کے وہ نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہ سارا دباؤ ڈال رہی ہیں۔ تو حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ مریم نواز لندن چلی جائیں، لیکن وہ جانا نہیں چاہ رہی۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ کوششیں تو بہت ہیں، دل بھی بہت ہے، ساری مہم پہلے یہ تھی کہ پاپا بچاؤ، اور اب مجھے لندن جانے دو، اس طرح ملک نہیں چلا کرتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی ضمانت منسوخی بہت مستحسن اقدام ہے، ہماری اور پاکستان کے عوام کی خواہش ہے کہ قومی احتساب بیورو جو کیس شروع کرے اسے منطقی انجام تک پہنچائے، کیونکہ کیسز ہوتے ہیں پھر معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیس کدھر گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ احتساب کا بیانیہ شکست کھا رہے ہیں کیونکہ مقدمات منطقی انجام تک نہیں پہنچتے۔ نواز شریف، مریم نواز دونوں عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، ان کے رویے سے لگتا ہے جیسے کوئی انقلابی سوچ لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ٹھیک بات ہے، کیسز جو بھی ہیں وہ منطقی انجام تک ہونے چاہیے، مگر جو حکومتی لوگوں کے خلاف جو کیسز ہیں، جو وزیر اعظم صاحب نے اپنے دوستوں کی فوج بھرتی کر رکھی ہے، اور جو ان کے سکینڈل سامنے آئے ہیں، آٹا چوری، چینی چوری، سبسڈی، اور آئی پی پیز کا سکینڈل، پتہ نہیں کتنا کچھ ہے، اس پہ نیب انکوائری کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اس سے تو بالکل پتہ چلتا ہے کہ نیب آپ کے اشاروں پہ چلتا ہے، وہ آپ کے خلاف کوئی کیس اوپن کیوں نہیں کرتا، اس پہ سٹے کیوں چل رہے ہیں۔ دوسری بات، ایک اور اہم بات انہوں نے جو کی ہے کہ اپوزیشن لانگ مارچ مؤخر کریں اور حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے انتخابی اصلاحات پر ہمارے ساتھ بات کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ کے الیکشن شفاف بنائے جائیں، آئندہ کے الیکشن شفاف بنائے جائیں۔ تو مطلب تو یہ ہوا کہ آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پہلے دھاندلی ہوئی ہے
آپ جو ہے ہمیں آپ کچھ نہ کریں، ہماری حکومت چلنے دیں، اور آئندہ کے لیے شفاف انتخابات کے لیے انتخابی اصلاحات پہ بیٹھ کے بات کریں ہم سے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ انتخابی اصلاحات پر بات ہونی چاہیے، مگر یہ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ خود جس طریقے سے آئے ہیں، اور پی ڈی ایم کا اپوزیشن رہنماؤں کا مطالبہ یہی ہے کہ آپ جو ہے پہلے قوم سے معافی مانگیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کے بعد آگے کوئی بات چیت شروع ہوگی۔ تو آج کی ان کی پریس کانفرنس سے بھی لگتا ہے کہ حکومت کو لانگ مارچ کی پریشانی ہے، اور ملک میں جو حالات ہیں وہ حکومت کے لیے پہلے بھی سازگار نہیں ہیں۔ حکومت کی جو پالیسی ہیں اس نے خود اپنے آپ سے دشمنی کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1 سال تک، 1.5 سال تک تو جو کچھ کہتا رہا، اپوزیشن کے بیانیے پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ جب حکومت نے اپنی غلطیاں کی، عوام کے مسائل حل نہیں کیے، عوام کے لیے اور زیادہ مشکلات پیدا کر دیں، تو اس کے بعد عوام نے اپوزیشن کی باتوں پہ کان دھرا ہے کہ جو چور تھے، جو کرپٹ تھے، ان کے دور میں تو اتنے مشکلات نہیں تھیں۔ تو آج جو دیانتدار بیٹھے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ ساری اپوزیشن کرپٹ ہے اور ہم جو ہے پاک صاف ہیں، تو ان کے دور میں مسائل کیوں بڑھ گئے ہیں؟ اب آگے دیکھیں کہ جو سینٹ میں خفیہ کیمروں کی بات تھی، اس پہ وہ بغیر حکومت نے کہا کہ ہم تحقیقات کروانے کے لیے تیار ہے، یہ وہ، اور سنجرانی صاحب نے اس پہ کمیٹی بھی بنا دی کہ پارلیمانی کمیٹی انکوائری کرے گی جیسے اپوزیشن چاہے گی۔ تو اب فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مصدق ملک اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے سینٹ کی الیکٹرک وائرنگ خراب کر دی ہے۔ ویسے تو اس کا نقصان 60,000 بنتا ہے، لیکن انہیں ہم 54,000 روپے کا بل بھجوا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ وہ اس معاملے کی، اتنی حساس معاملے کی انکوائری میں وہ کتنے مخلص ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جن لوگوں نے کیمرے لگائے تھے ان کے خلاف کارروائی کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ مریم نواز لاہور ہائی کورٹ میں جو نیب نے ضمانت منسوخی کے لیے اپیل کی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکل گیا؟ وہی جسٹس ڈوگر صاحب ہیں جنہوں نے حمزہ شہباز کی ضمانت لی تھی، تو وہ آج اس پہ ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ تو یہ ملک کی تاریخ میں اہم بڑا انوکھا واقعہ ہو گیا کہ ایک ملزم کو جسے ضمانت پر عدالت عالیہ نے رہا کیا ہے، اور پھر ان کی وہ ضمانت ایک زبانی خیالی باتوں پہ وہ منسوخ کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ 90% امکان یہی ہے کہ ان کی ضمانت منسوخ نہیں کی جائے گی، اور بس وہ تاریخ ڈالتے رہیں گے، وہ بھی دباؤ کے پیش نظر، تاکہ مریم نواز جو بیانات دے رہی ہیں یا وہ جو عوام کے سامنے جو جلسے کر رہی ہیں ان میں کچھ نرمی لائی جا سکے۔ تو اس کا نتیجہ تو بس یہی نکلنے کا امکان ہے۔ اور اوپر دیکھیں چیف جسٹس محمد قاسم خان، وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جو حکومت نے، جو وزیر اعظم نے 17 جو مشیر رکھے ہوئے ہیں نان الیکٹیبل لوگ، ان کے خلاف وہ درخواست کی سماعت کر رہے ہیں، اور ان کی قابلیت بھی انہوں نے، کہ ان کی کیا قابلیت ہے حکومت سے، اس کے بارے میں انہوں نے رپورٹ مانگی ہوئی ہے۔ اور پھر پچھلی سماعت میں انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب کو اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اپنی شکست کے بعد۔ تو یہ تو ہوئی لاہور ہائی کورٹ کی صورتحال۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یسر رضا گیلانی کہ جو 7 ووٹ مسترد ہوئے تھے اور جن کی وجہ سے انہیں ناکام قرار دیا گیا تھا، وہ
اس فیصلے کو، پریزائڈنگ آفیسر کے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں، اور اس میں بڑے پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر ترین وکلاء پیش ہو رہے ہیں، جن کو نظر انداز کرنا عدلیہ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس میں لطیف کھوسہ صاحب ہیں، فاروق ایچ نائک صاحب ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں، یہ دونوں سینیٹر ہیں، نیر بخاری صاحب ہیں۔ تو یہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، اور وہ آج فوری استدعا کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ یہ اہم نوعیت کا کیس فوری لگایا جائے۔ تو اس کو فوری لگانے کا یعنی آج کی ڈیٹ میں امکانات تو کم ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ 2-3 دن کی یا دوسرے دن کی وہ ڈیٹ پڑ جائے گی، یا 1 ہفتے کی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس پہ ان کے حق میں بھی پورے ملک کے قانون دان زیادہ تر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے انہیں ریلیف مل جائے گا۔ تو یہ بھی امکانات ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا فیصلہ عدالت عالیہ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ جائے۔ مگر ایک بات یہ ہے کہ یہ اس کے لیے پھر پیپلز پارٹی کو کچھ نہ کچھ پس پردہ پھر ڈیل کرنی پڑے گی۔ بصورت دیگر حکومت کو یہ خطرہ لاحق ہوگا کہ وہ ڈپٹی چیئرمین کے خلاف بھی تحریک لے آئیں گے، صدر کا مواخذہ بھی کروائیں گے، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف بھی باتیں ہیں کہ ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ تو حالات جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے، اور اس کے لیے اب وہ اتنا زیادہ وہ پریشر اپنے اوپر نہیں ڈالنا چاہتے، چونکہ نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے، انہیں سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ عمران خان کی خاطر وہ معاملات کو اتنا زیادہ خراب کر لیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اوپر کی سطح پہ 2-3 لوگوں کا یہ فیصلہ ہوگا، مگر بحیثیت ادارہ وہ یہ نہیں چاہے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب جو پس پردہ یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا بھی اگر ہوا تو میں پھر بھی جنگ کروں گا کرپشن کے خلاف، یہ بھی اس در پردہ انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے الیکشن کی بات کی ہے، یہ بھی انہیں کی ہے، ان کے لیے کی ہے، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ جو کچھ ہوا ان کی ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا، تو جتنی باتیں وہ جانتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں جانتا کہ پچھلا الیکشن کس طرح ہوا۔ تو اس لحاظ سے وہ بھی ایک طرح جیسے کہ اپوزیشن دباؤ بنا رہی ہے، تو حکومت بھی اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بنا رہی ہے تاکہ ان کی حکومت اسی طرح برقرار رہے۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔